قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب سلام اللہ علیہا مثل خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ محمد آج کا جو دن ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ظاہری طور پر مؤرخین نے وفات زینب سلام اللہ علیہا لکھا ہے، لیکن در حقیقت شہادت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آج کے دن 15 رجب ہے، بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ کون زینب سلام اللہ علیہا؟ وہ بی بی کے جس کو پیغمبر گرامی اسلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تشبیہ دی اور مثال دی، فرمایا زینب کی مثال ایسے ہے جیسے خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ گویا پیغمبر گرامی اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیادوں میں خدیجۃ الکبریٰ کا عمل دخل تھا اور اسلام کی بقا کے لیے زینب سلام اللہ علیہا کا عمل دخل ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان عظیم خواتین میں سے ایک ہستی ہے جس کے بارے میں بہت سارے ائمہ، ان ائمہ میں سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جب حضرت سے بی بی کے بارے میں پوچھا گیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری جدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مقام ہمارے نزدیک اس طرح ہے جس طرح ہماری جدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دنیا میں تشریف لے آنا اور پھر بچپنا، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد وہ کربلا کا معرکہ، یہ ساری چیزیں بی بی نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو بی بی نے بھی مشکلات کا سامنا کیا، زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو بچپنے سے لے کر جب تک زندہ رہیں مشکلات کا سامنا رہا۔ وہ بی بی کہ جس کے آنکھوں کے سامنے نانا چلے جائیں، وہ بی بی کہ جس کی آنکھوں کے سامنے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دنیا سے تشریف لے جائیں، اسی طرح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ، پھر کربلا کا معرکہ۔ بی بی کی ولادت کے متعلق اختلاف ہے، بعض جمادی الاولیٰ میں لوگ فرماتے ہیں مؤرخین محققین، اور بعض شعبان میں بی بی کی ولادت بسعادت لکھی ہے انہوں نے۔ جب بی بی دنیا میں آئیں تو جیسے آل محمد کے گھر میں پہلے کبھی کسی نے اپنے بڑوں پہ سبقت نہیں کی، تو نام جب رکھنے کا وقت آیا تو پیغمبر گرامی اسلام کا انتظار کیا گیا۔ حضرت جب تشریف لے آئے تو حضرت سے کہا گیا کہ سیدہ کا نام آپ تجویز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجنے کے بعد فرما رہا ہے اس کا نام زینب رکھ دیا جائے۔ زینب یعنی اپنے باب کی زینت سلام اللہ علیہا۔ بی بی کا نام رکھا گیا اور بی بی سلام اللہ علیہا کے زندگی کے کئی ایک کارنامے ہیں، ان میں اہم ترین بات جو کہ آپ
نے شام کے دربار میں خطبہ دیا اور اتنی بی بی سلام اللہ علیہا کے آواز میں رعب اور دبدبہ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سیدہ بولیں تو اونٹوں کی جو گردنوں میں گھنٹیاں تھیں ان کی آوازیں بھی رک گئیں، ایسے کہ جیسے کسی کی سانس رک جاتی ہے۔ ایسے جناب زینب سلام اللہ علیہا بولیں جس طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کلام کیا کرتے تھے۔ تو بی بی نے ایک عظیم جملہ کہا جب اس ملعون نے جناب سیدہ کی اہانت کرنا چاہی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا کہ آپ کے سارے لوگوں کو اللہ نے مار دیا کربلا میں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، ان کو کیا دیکھتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں؟ میں اس جملے کو جب میں نے دیکھا، آپ لوگ بھی اپنے اندر دل رکھتے ہیں کہ ایک وہ خاتون کے جس کے سامنے کربلا کا ایک پورا معرکہ ہو اور اس معرکہ میں سارے مارے جائیں، اور وہ ہستیاں بھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے یعنی محبت کا محور تھیں، مرکز تھیں، وہ بھی دنیا سے چلی جائیں، تو انسان اپنے حواس پہ قابو رکھے تو اس کو زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ بی بی نے اپنے حواس پہ کنٹرول تھا، قابو میں رکھتے ہوئے، تو بی بی نے دیکھ کر فرمایا کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، جو کچھ دیکھا ہے خوبصورتی دیکھی ہے کربلا میں، اور فرمایا کہ یاد رکھ کہ تیرا نام اور تیرا نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جس کو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ختم کر دیا، ان کی بقا ہوگی، تیری فنا ہوگی۔ اور مورخین نے لکھا کہ ایسا کام بی بی سلام اللہ علیہا نے شام کے اندر کیا کہ وہ سلطنت اموی جس میں کئی سال تک یہ حاکم رہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، اگر ایک بندہ 10 سال تک کہیں حاکم رہتا ہے تو اس کے اثرات رہتے ہیں، ان کی باقیات رہتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ انتظامیہ کو استعمال کرتے ہیں، محکموں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو آپ جو ہیں نوکری سے برخاست کر دیتے ہیں تاکہ ان کی باقیات ختم ہو جائیں۔ تو سیدہ نے کوئی ان میں سے ایک کام نہیں کیا۔ جو کمال تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کے اندر، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی سیدہ کو جو بی بی کے والد گرامی کو عطا ہوئی تھی۔ بی بی نے اپنے جملوں سے ہی ان کو مار دیا، ختم کر دیا۔ یعنی وہاں شام کے اندر جتنے دن جناب زینب سلام اللہ علیہا رہیں، جب واپس آئیں تو اموی حکومت کو وہاں دفن کر کے آ گئی، ختم ہو گئی اموی حکومت۔ یہ کمال اور یہ مرتبہ جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ روایات میں اختلاف ہے بی بی کی شہادت سے متعلق، تو باقی روایات کو چھوڑ کے تو ایک روایت کہ پھر ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو شام کا سفر کرنا پڑا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک مصر میں ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ شام کے اندر ہے۔ تو ایک دفعہ پھر جانا پڑا، تو ایک باغ تھا جہاں پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک درخت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ تو بعض روایات میں نے دیکھا ہے کہ اس کو استاد العلماء بھی نقل کیا کرتے تھے کہ جب کسی نے آپ سے سوال کیا استاد العلماء سے کہ امام حسین علیہ السلام کا معاذ اللہ کہ اس طرح کے سوالات، اس طرح کی باتیں آپ ان ہستیوں سے متعلق جب لوگ پوچھتے ہیں تو بسا اوقات ان کا مقصد بعض جاہل ہوتے ہیں، بعض کا مقصد اہانت کرنا ہوتا ہے، توہین کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ امام نے جو نماز پڑھی تو وہ تو خون میں
ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ نماز ان کی ہوئی یا نہ ہوئی، تو آپ نے اسی درخت کی مثال دی، فرمانے لگے کہ اس درخت سے خون ٹپکتا تھا جہاں امام عالی مقام کا سر اقدس لٹکایا گیا، رکھا گیا، تو ایک پرندہ آیا، اپنے پروں کو اس خون سے اس نے تر کیا اور اڑتا ہوا گیا، تو ایک شخص جو کہ نابینا تھا تو اس کے آنکھ کے اوپر ایک قطرہ آیا، اس نے سمجھا کہ بارش کا پانی ہے، آنکھ کے اوپر آیا، تو جب ملا اس کو، یہ استاد علماء کے جملے ہیں، اس کے ذمہ دار بھی خود ہیں اور ان کی الحمدللہ تقاریر موجود ہیں، تو جب آنکھ کو ملا تو بینائی واپس آ گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی جس سے اس نابینا کو شفا ملی، تو اللہ نے کبھی ایسی چیز میں شفا نہیں رکھی جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ سر اقدس اس درخت کے ساتھ لٹکانے والی روایت کی تائید استاد العلماء نے کی۔ تو روایات میں ہے جب سیدہ اس باغ میں آئیں تو دیکھا کہ اسی طرح تازہ خون ہے، تو آپ اس درخت کے گلے لگ گئیں، گریہ کرنا شروع کیا، تو باغبان جو ہے دشمن اہل بیت تھا، اس نے روایت میں ہے کہ بیلچہ اٹھایا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سر اقدس میں مارا، جس سے سیدہ دنیا سے چلی گئیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ تو بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل و کمالات میں اگر چلے جائیں ہم، تو تفسیر قرآن جس طرح جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین کے بعد بیان کرتی تھیں، خانوادہ عصمت و طہارت میں کسی خاتون نے اس طرح تفسیر قرآن بیان نہیں کی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرح۔ تفسیر قرآن کی ماہر تھیں، کیوں نہ ہو، اس گھر کو قرآن سے محبت تھی، قرآن سے یہ گھر جدا نہیں تھا۔ جس کے بابا کے بارے میں ہو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور لیے ہوئے ہیں، یعنی قرآن سے اگر آپ پوچھیں تو وہ عظمت علی بیان کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر علی سے پوچھیں تو علی عظمت قرآن بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دونوں معصوم ہیں، امیر المؤمنین ناطق قرآن ہیں، یہ صامت قرآن ہے، یہ دونوں ایسی ہستیاں اور شخصیات ہیں، قرآن حکیم کلام الہی ہے۔ تو امیر المؤمنین کا وجود جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے آیات الہی ہے۔ یہ قرآن اور امیر المؤمنین کا آپس میں رشتہ اتنا مضبوط ہے، بلکہ یوں کہوں کہ خود سید الشہداء کا رشتہ مضبوط ہے قرآن حکیم کے ساتھ۔ تو قرآن حکیم کو سید الشہداء نے ایک دفعہ مخاطب کر کے کہا کہ قرآن، تجھے یاد ہے کہ جس گود میں میں بیٹھ کے جوان ہوا ہوں اور جس زبان کو میں نے چوس چوس کے میرا خون اور میرا گوشت اور پوست بنا ہے، اسی زبان سے تو جاری ہوتا تھا پیغمبر گرامی اسلام کی۔ آپ اور میں اکٹھے، میں بھی جوان ہوتا رہا ہوں، تو بھی آتا رہا ہے، تیرا نزول بھی رہا ہے اور میں جوان ہوتا رہا ہوں، تو بھی مکمل ہوا ہے اور میں بھی گود پیغمبر میں مکمل ہوا ہوں۔ تو زینب سلام اللہ علیہا بھی قرآن حکیم سے بہت بی بی کو عقیدت، محبت، اور بی بی قرآن حکیم کو حتیٰ کربلا کے واقعے کے بعد بھی مسلسل قرآن حکیم سے عقیدت رکھتی تھی، محبت رکھتی تھی۔ کل ہی میں سن رہا تھا حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسن نجفی حافظہ اللہ، وہ فرما رہے تھے کہ اگلے منگل سے دوبارہ سلسلہ درس قرآن شروع کر رہے ہیں، تفسیر قرآن، تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی وہاں شریک ہوں اور ان سے استفادہ کریں۔ ایسی بڑی شخصیات اگر کسی چیز کو بیان کریں گی تو اس کے اندر سے کئی ایک ایسے مطالب ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا جو آپ کو اور مجھے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا مقام، عزت، رفعت، پھر بی بی کو اس روایت کے مطابق جو روایت کہتی ہے کہ شام میں مدفون ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو غسل دینے والی
کون تھیں؟ ایک کنیز تھیں جو پیغمبر گرامی اسلام کی، پھر جناب سیدہ کی، تو اللہ نے اتنی عمر عطا کی۔ دو ایسی شخصیات ہیں اہل بیت کے دروازے پہ جو آئیں اور ساری زندگی وہاں رہیں۔ ایک جناب سلمان فارسی جس کو اللہ نے طولانی عمر عطا کی، اور ایک جناب فضہ سلام اللہ علیہا، اللہ نے ان کو بھی طولانی عمر عطا کی۔ اور پھر اختتام سیدہ کی عمر مبارک کا، جناب فضہ کی عمر مبارک کا سیدہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد ہی اختتام ہوا۔ اسی شام کے اندر جناب فضہ کی قبر ہے۔ تو اتنی وفا کی اس خاندان سے جناب فضہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں جہاں باقی یہ ازواج مقدسہ شامل ہیں، اس میں جناب سیدہ زینب نے بھی اپنی وہ روٹی اٹھا کے دے دی۔ یعنی بچپن میں تربیت دیکھیں کہ بچپن ہے جہاں باقی معصوم ہستیاں روٹی دے رہی ہیں تو اپنی روٹی بھی اٹھا کے دے دی، کہا کہ بابا میں بھی اپنی روٹی دینا چاہتی ہوں۔ پھر جب امیر المومنین نے کہا کہ بیٹے کہو دو، ایک تو کہا ایک، پھر کہا دو، تو بی بی خاموش ہو گئی۔ تو پوچھا بیٹے کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ جس زبان نے اللہ کو وحدہ لا شریک کہا ہو، وہ پھر اس کا شریک کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بی بی کے مصائب اور وہ مصیبتیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ آئیں، تو ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جس کو بی بی خود ذکر کرتی ہیں، جب یزید ملعون نے پوچھا کہ سب سے مشکل ترین وقت آپ کے اوپر کون سا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا، حضرت عباس کے بازو کٹنے، جناب علی اصغر کا گلا چھدنا، اور جناب علی اکبر کے سینہ مقدس میں اس برچھی کا لگنا، جناب قاسم کا گھوڑے سے گرنا، باقی جتنے بھی اون و محمد کی شہادت۔ تو بی بی نے ایک ہی جملہ کہا، یہ اس گھر کے کمال شرافت کی دلیل ہے، عظمت ہے۔ ایک ہی جملہ کہا یزید میرے لیے مشکل ترین وقت یہ ہے، میں زہرا زادی تیرے ساتھ کلام کر رہی ہوں، میرے لیے مشکل ترین وقت یہ ہے۔ تو بی بی نے یہ پیغام بھی دیا، کس کو؟ ہماری خواتین کو، عورتوں کو پیغام دیا، دیکھو یعنی محرم اور نامحرم میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو۔ ازواج پیغمبر کو بھی قرآن حکیم میں منع کیا گیا، جب کوئی دروازے پہ آئے تو آپ اپنے لہجے کو سخت کر کے ان سے کلام کریں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کا یا شہادت، دونوں روایتیں ہیں، وفات والی بھی، لیکن کیونکہ بی بی زیادہ تر روایات میں یہی ملتا ہے کہ شہیدہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، آج شہادت کا دن ہے۔ اسی شہادت کے دن کی مناسبت سے میں بالعموم عالم اسلام اور بالخصوص عالم تشیع کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ بی بی وہ بی بی ہیں جس نے امام حسین کو زندہ رکھا، دین کی بقا کا سبب بنی۔ بی بی کا ایک لقب شریکۃ الحسین بھی ہے، یعنی وہ بی بی کہ جس نے آج اگر آذانیں ہیں، نماز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس بی بی کا یہ کمال تھا کہ بی بی نے وہاں سفر کیا۔ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہاں سفر نہ کرتی، قبلہ مرحوم جاڑا صاحب پڑھا کرتے تھے کہ امام حسین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کربلا جائیں اور پھر آپ شام بھی جائیں گی اور آپ کا سر بھی عریاں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے دین کی بقا ہوگی، اس سے اسلام کو آبیاری ملے گی، اس سے اسلام جو ہے پلے گا۔ ماں وہ ہے جو کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جدہ نانی وہ ہے جسے ملکۃ العرب محسنہ اسلام کہتے ہیں، بیٹی وہ ہے یعنی نواسی وہ ہے جسے شریکۃ الحسین، اور بقائے دین کا سبب زینب سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں۔ تو آج میں تمام ان لوگوں کو جو ناظرین اور حاضرین سن رہے ہیں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنے
استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی حفظہ اللہ علماء مراجع مقام معظم راہبری کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس دن کو بھی ہمارے ہمسایہ ملک جمہوریہ اسلامی ایران میں پرستار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نرسنگ دن منایا جاتا ہے کہ بی بی نے بھی وہی کام کیے جو ایک خاتون کسی لاچار مجبور آدمی کے لیے کرتی ہیں، لیکن بی بی نے اس سے بڑھ کر کمال کا کام یہ کیا ہے کہ کربلا کے اندر جب 11 محرم کو جانے لگی تو روایات میں ہے کہ امام حسین کے اس جسد اقدس کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میرا اللہ میری اس قلیل سی قربانی کو قبول کر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بی بی کے وجود کے صدقے، اس کے مقام کے صدقے، یہ تالی تلوے معصوم ہے، اگر عصمت خواتین میں آتی تو زینب سلام اللہ علیہا پہ آتی۔ میرا مالک اس بی بی کے وجود بابرکت کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ خصوصاً میرے استاد محترم حضرت علامہ سید خادم حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ قبلہ قاضی صاحب محسن ملت شیخ الجامع، باقی جتنے بھی اساتذہ ہمارے جامعۃ المنتصر میں تھے اور دنیا سے چلے گئے، میرا اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کا مقام عالی ہے متعالی فرما۔ ٹرسٹیز حضرات جو دنیا سے چلے گئے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت جلالت کا جو موجودین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، خصوصاً وہ مومنین جنہوں نے اس ایڈمن بلاک کی مدد کی، اور ان سے ہمارا یہ اب بھی تقاضا ہے کہ وہ دائماً ہمارے معاون اور مددگار رہیں، جس میں سر فہرست سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب، صدیقی برادران، نور بھائی، زیدی صاحب، شیخ عامر حسن، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک کراچی سے صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کا نام بھی لے لیں گے، وہ بھی شامل کریں گے۔ میرا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، خصوصاً علی ذوالقرنین کے بھائی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جامعۃ المنظر کے جتنے بھی ملازمین دنیا سے چلے گئے ہیں، حال ہی میں آغا شاہ صاحب دنیا سے گئے ہیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب فرما، آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ علماء مراجع محسن ملت شہید حسینی مفتی جعفر حسین مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ میرا مالک مقام معظم راہبری کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرا اللہ ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ